السلام علیکم، میرا نام فراز یونس بندوقدہ ہے اور میں چیف ایگزیکٹو ہوں الہلال سیکیورٹیز ایڈوائزرز کا۔ الہلال سیکیورٹی ایڈوائزرز جو ہے وہ پاکستان کی پہلی شریعہ کمپلائنٹ اسلامک سیکیورٹیز ایڈوائزری کمپنی ہے، اور ہم لوگ پرائمریلی جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں انٹو اسلامک ویلتھ مینجمنٹ۔ اچھا، پاکستان میں جو ہے وہ اسلامک ویلتھ مینجمنٹ کا کانسیپٹ تو خیر کافی پرانا ہے، لیکن ابھی ریسنٹ ایئرز میں جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلامک فائنینس، اسلامک بینکنگ جس طریقے سے تیزی سے گرو ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اسلامک ویلتھ مینجمنٹ سروسز بھی بہت تیزی سے گرو ہو رہی ہیں۔ اور اسلامک ویلتھ مینجمنٹ میں 3 پرائمری چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کو جس طرح سے علم ہے کہ میوچل فنڈز ہوتے ہیں، لسٹڈ سیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور آپ کی ڈیٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ جب ہم اسلامک لسٹڈ سیکیورٹیز کی بات کرتے ہیں، جو کمپنیز جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ یا دنیا میں کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو کہ اسلامک ویلتھ مینیجرز جس چیز کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جس بھی کمپنی کے اندر ہم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے جو پرائمری آپریشنز ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہونے چاہیے، اور اس کا جو بیسک بزنس ہے وہ شریعہ میں پرمیسیبل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی شریعہ اسکالرز نے کچھ فائنینشیل ریشوز ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں، جس طرح سے اس کی پرائمری فائنینسنگ جو ہے وہ ایکویٹی بیسڈ ہونی چاہیے، اور انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ اس کے اندر اتنی پرائمری اس کا فوکس نہ ہو۔ اس کے پاس جو بھی انویسٹمنٹس ہوں وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونی چاہیے۔ اس کی جو انکم ہے اس کا میجورٹی پورشن جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقوں سے آنا چاہیے۔ تو اس طرح کے فائنینشیل ریشوز کی بنیاد پہ جن کمپنیز کو پھر ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں، ان کمپنیز کے اندر اسلامک ویلتھ مینیجرز جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح میوچل فنڈز ہیں، تو میوچل فنڈز بھی اسی کرائیٹیریا کو فالو کرتے ہوئے ان کمپنیز کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، تاکہ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو شریعہ کمپلائنٹ ریٹرنز جو ہیں وہ فراہم کیے جا سکیں، اور ان کا جو بھی ریٹرن ہو وہ حلال ہو۔ تو یہ پرائمریلی ایک چیز ہے جو کہ اسلامک ویلتھ مینیجرز فالو کر رہے ہیں، اور اس کی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت تیزی سے گرو ہو رہی ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ اسلامک بروکریج کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ کچھ بروکریج ہاؤسز ہیں جو کہ پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف اسلامک سروسز پرووائڈ کریں، تو وہ ان کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹس الاؤ کریں گے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ لسٹ کا پارٹ ہوں۔ پلس اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کمپنی کے شیئرز خرید رہے ہوتے ہیں، تو ان کمپنیز کے شیئرز کو خریدنے کے بعد آپ کو اس کا قبضہ لینا، یعنی کہ اونرشپ اور پوزیشن دونوں لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو اسٹاک مارکیٹ کا میکانزم ہے اس کے اندر T+2 سیٹلمنٹ کا ایک چیز ہوتی ہے، تو اگر آپ T+2 سیٹلمنٹ کے بعد بیچتے ہیں تو یہ چیز شریعہ میں الاؤڈ ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت کرنٹلی جو میکانزم ہے اس میں ڈے ٹریڈنگ الاؤڈ نہیں ہے۔